بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے اساتذہ کی تنخواہ سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی، اسی سلسلے کی تکمیل ہوگی انشاءاللہ العزیز، کہ جس میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اساتذہ کی تنخواہ دنیاوی اعتبار سے کسی بھی درجے میں نہ ان کا بدلہ اور معاوضہ بن سکتی ہے۔ اللہ جل شانہ ہی اس کی ضروریات کے خود کفیل ہوا کرتے ہیں اور بہترین انداز سے ان کی زندگیوں کو اسی اپنے راہ میں گزارنے کا عہد کر لیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ان کے لیے مدد اور نصرت اور فتوحات کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہے، اور دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ ایسے شخصیات کی جنہوں نے اپنے سے یہ عہد کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کی لیے تعلیم اور تدریس اور درس وغیرہ کو اوڑھنا بچھونا بنائیں گے، اللہ جل شانہ بھی ان کے لیے انشاءاللہ دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ اللہ جل شانہ بھی انہیں ایسے رائے گا نہیں چھوڑتا۔ اور اس سلسلے میں ہماری یہ بھی بات ہوئی تھی کہ ایسے حضرات کی ضروریات کا بھی امت مسلمہ کو خیال کرنا چاہیے، ان سے جو ادارے والوں سے منسلک ہیں ان اداروں والوں کو بھی خیال کرنا چاہیے، اور ان کی ضروریات ان کی ذاتی اور ان کے متعلقین اہل خانہ وغیرہ کی دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے جو ضروریات ہیں ان کی تکمیل کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ در حقیقت اسی کی تکمیل ہوگی آج جو ہماری گفتگو ہے، یہ بھی اسی کی تکمیل ہے جس میں یہ بات بیان کی جائے گی کہ یہ در حقیقت یہ ان کا کوئی نہ تو یہ کوئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی معاش ہے، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی ان کی جو یعنی تنخواہ جو ہے نہ ہی ان کا بدلہ ہے۔ در حقیقت اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی آدمی جس شعبے سے منسلک ہوا کرتا ہے اور جس شعبے سے وہ منسلک ہوا کرتا ہے اسی شعبے میں وہ اپنا وقت صرف کر رہا ہوتا ہے۔ جس شعبے کے ساتھ وہ منسلک ہوتا ہے اسی شعبے میں اس لیے وہ چونکہ اپنا وقت صرف کر رہا ہوتا ہے، اپنا وقت کو پورا کر رہا ہوتا ہے، تو اسی شعبے سے ہی اللہ جل شانہ اس کے لیے اس کی جو تنخواہ ہوا کرتی ہے، اس کی جو ضروریات ہوا کرتی ہیں، ان ضروریات کے بدلے میں جو رقم اس کو دی جاتی ہیں وہی اس کا معاش بن جایا کرتی ہیں۔ جس طریقے سے ڈاکٹری کا شعبہ ہے، یا جس طریقے سے بھی ہم کوئی بھی شعبہ، کوئی نجار ہے تو کوئی حداد ہے، اس اعتبار سے کوئی یعنی بڑھائی ہے تو کوئی آدمی لوہار ہے، تو کوئی آدمی ڈاکٹر ہے، تو کوئی آدمی مکینک ہے، تو کوئی آدمی انجینئر ہے۔ کسی بھی شعبے کو اگر ہم اٹھا لیں تو اس میں در حقیقت خدمت خلق کا جو ایک عنوان ہے وہ ہر اعتبار سے بالکل آویزاں ہیں اور بہت زیادہ حد تک وہ یعنی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر ہم اس کو یہ کہہ دیں کہ بھئی تم حداد ہو یا تم لوہار ہو یا تم بڑھائی ہو یا تم ڈاکٹر ہو، تو اس اعتبار سے تم پیسے کسی دوسرے سے مت لیا کرو، خدمت خلق کے اعتبار سے تم اپنا کام کیا کرو۔ انشاءاللہ العزیز اللہ جل شانہ آپ کے لیے خود کفیل ہوں گے، اللہ جل شانہ آپ کے لیے خود ہی آپ کے رزق کے لیے دروازے کھولیں گے۔ تو ایسا نہیں ہوا کرتا، بلکہ دنیا اس کو اس کے ضرورت کے بقدر اور اس کی جو خدمت ہوا کرتی ہے اس کے بقدر جو کوئی اتفاق ہوا کرتا ہے، اس اتفاق سے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی خدمت میں رقم اس کی خدمت میں پیش کر دی جاتی ہے، اور وہی اس کے لیے معاش ہوا کرتا ہے۔ سب سے پہلے بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہی بات یعنی اس بات کا خیال آتا ہے کہ یہ جتنے بھی علماء کرام ہوتے ہیں، یہ جتنے بھی مدرسین حضرات ہوتے ہیں، اساتذہ کرام ہوتے ہیں، معلمین حضرات ہوا کرتے ہیں، یہ اپنے اس تعلیم و تعلم کے شعبے سے منسلک ہونے کی حالت میں یہ لوگوں سے پائی پیسہ اور رقم کیوں وصول کرتے ہیں؟ در حقیقت اس کی وہی مثال ہے جو ڈاکٹر کی ہے، یا در حقیقت اس کی مثال وہی خدمت خلق کرنے والے اس شخصیت کی ہے
جو کہ لوگوں کے لیے خدمت کرتا ہے اور خدمت کر کے اس کے بدلے میں جو اتفاق ہوا کرتا ہے یعنی دونوں حضرات کے درمیان، اس اعتبار سے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ رقم وصول کر لیتا ہے، اور وہی اس کے لیے معاش ہے۔ در حقیقت دیکھا جائے تو وہ بھی اس کا کوئی بدلہ نہیں دے رہا۔ دیکھیں، زندگی بچانا کوئی اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن اور حدیث کی ایک ایک جز کو آدمی اگر پڑھاتا ہے، ایک ایک آیت پڑھاتا ہے، ایک ایک حصہ پڑھا دیتا ہے، تو اس کا بھی کوئی دنیا کے اندر کوئی بدلہ نہیں دے سکتا۔ ایک آدمی ہے، مر رہا ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے اور اس کے زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اور ڈاکٹر جو ہے وہ اس کا آپریشن کرتا ہے، اس کی جو ہے وہ جراحی کرتا ہے اور مختلف انداز سے اس کی زندگی کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ اس کی زندگی کو بچا لیتا ہے، تو اس کا ہرگز کوئی بھی دنیا کے اندر بدلہ دینا چاہے تو اس ڈاکٹر کو بدلہ نہیں دے سکتا۔ قرآن اور حدیث کی ایک ایک آیت کے اور ایک ایک جز کا جو بدلہ ہے، قرآن عظیم، قرآن مجید، حدیث شریف کا کوئی بھی بدلہ کسی بھی انداز سے کوئی بھی شخصیت، کوئی بھی ادارہ کسی استاد کو اس کے ایک آیت کا بدلہ بھی نہیں دے سکتا۔ دنیا کا کوئی بھی خزانہ جمع کر دیا جائے، دنیا کے تمام خزانے جمع کر دیا جائیں، ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ رکھ دی جائے، لیکن اس کا کوئی بدلہ، کوئی اس کے لیے معاوضے کی حیثیت نہیں بن سکتا۔ تو بس یہی ہے کہ جس طریقے سے ڈاکٹر اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بدلہ لے لیا کرتا ہے، ضرورت کو پورا کرنے کے لیے رقم لے لیا کرتا ہے، ایسے ہی علماء کرام بھی اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، جبکہ وہ ان کے لیے جو رقم دی جا رہی ہے کسی بھی لحاظ سے بدلہ نہیں بن سکتی، لیکن اس کو وہ لے رہے ہیں صرف اور صرف ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ بعض اوقات اگر ہم تھوڑا سا اس چیز میں جائزہ لیں تو جائزہ لینے میں یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگر ہم قرآن اور حدیث شریف کے متعلقین اور جو اساتذہ کرام ہوا کرتے ہیں، اگر ہم ان کو اس بارے میں یہ چھوٹ دے دیں کہ بھئی تم معاش کی فکر کرنے کے لیے نکل جایا کرو اور معاش کے لیے جو ہے اپنے آپ کو معاش کا بندوبست کر لیا کرو اور اس کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھو، تو ظاہر سی بات ہے کہ دینی اعتبار سے اور دینی حیثیت کے دینی اعتبار سے جو ایک شعبہ ہے اور دینی اصلاحی اور علمی اور تربیتی امور کا جو شعبہ ہے، اگر وہ اس کے علاوہ کسی اور مسائل اور مشاغل کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں تو وہ اس کی تکمیل میں پورے طور پر تندہی سے کام نہیں لے سکتے، اور قرآن اور حدیث شریف کا جو شعبہ ہے، دین کے تعلیم کا جو اہم شعبہ ہے، اس میں بہت ہی زیادہ کمی واقع ہو جائے گی۔ تو لہٰذا کلیتاً ایک آدمی جب تک اس چیز کو اپنے اعتبار سے پورا وقت نہیں دے گا، اپنی پوری توانائی اور پوری اپنی جو ہے وہ طاقت صرف نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کے اندر ترقی اور اس کا عروج نہیں ہو سکے گا۔ تو لہٰذا علماء کرام کو ہم یہی کہتے ہیں کہ علماء کو کہ اپنے اعتبار سے وہ اس بات کو دیکھ لیں کہ وہ اپنی مشغولیات کو اگر تعلیم و تعلم کے علاوہ اپنی مصروفیات رکھیں گے تو پھر دین کا یہ شعبہ جتنے بھی علماء کرام سے منسلک ہیں اور وابستہ ہیں، یہ تمام علماء کرام سے جو شعبہ جات وابستہ ہیں، اس کے اندر بہت کمی دیکھنے میں آئے گی۔ دیکھیے آج کل یہ ایک ذہن اس وقت چل رہا ہے اور اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بہت سارے لوگ اس سلسلے میں ہمارے سامنے یہ بات کرتے ہیں کہ علماء کرام کو اپنے معاش کے لیے
علماء کرام کو اپنے معاش کے لیے کوئی نہ کوئی صورت اختیار کرنی چاہیے۔ علماء کرام کو معاش کے استحکام کے لیے کوئی کاروبار کرنا چاہیے، کوئی ایسی کام کرنا چاہیے کہ جن میں ان کے معاش مستحکم ہو سکے۔ تو اس سلسلے میں انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں ہم نے بات کرنی ہے، اور انشاءاللہ العزیز میں ہم روشنی ڈالیں گے اس بات کی طرف کہ علماء کرام کو معاش کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے اور کیا کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔